نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی، یا اللہ وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں یا اللہ لکھ دیجئے اپنے نبی کی دعا قبول کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ انی اشہدک واشہد حملۃ عرشک واشہد جمیع خلقک علی انی اشہد ان لا الہ الا انت وانی محمد رسول اللہ۔ میں اس بھائی کو جانتا ہوں کہ جو بالکل صحیح صادق درست تھا، نہ جانے کیا غلطی اس کی آنکھوں سے ہوتی تھی، نہ جانے کیا غلطی اس کی آنکھوں سے ہوتی تھی۔ یہ جو آپ کے قریب سے ہائی وے گزر رہا ہے، اسی ہائی وے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر اس کا زمین پر لگا اور اس کے بعد پھر اس کو سورا ہسپتال میں لے گئے، سر ٹھیک ہو گیا اور زبان کی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو گونگا ہو گیا۔ ایک کی زبان کٹی، ایک کی زبان بیٹھ گئی، وہ گونگا ہو گیا ہے، اس کی زبان کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کٹی ہوئی زبان والے کا یہ ٹیچر تھا اور سکول میں جوان بچوں کو کمرے میں لے جا کر کہتا تھا تم اپنی زبان میری زبان سے ٹچ کرو، اسی کے سزا تھا۔ میں اس علاقے میں گیا جہاں ایک نوجوان 22 سال کے لڑکے کو مجھ سے ملانے کے لیے لایا گیا، اور لا کر کے جب اسے نابینا ہو گیا ہے، وجہ کیا ہوئی، کہنے لگا اچانک آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ بعد میں اسے کان میں مجھے بتایا، کہنے لگا جناب میں مسجد کے غسل خانے میں کھڑے ہو کر کے پڑوسیوں کے غسل خانے میں دیکھتا تھا، وہاں ان کی عورتیں نہایا کرتی تھی اور میں بیٹھ کر کے وہاں سے دیکھا کرتا تھا، اس کی سزا لگے میری آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ وہ یاد ہے میں دیوبند میں امامہ کرتا تھا، وہاں ایک مسجد میں امامہ کرتا تھا، وہاں جو مسجد کے نمازی بڑے پختہ نمازی تھے اور وہ سگریٹ پیا کرتے تھے، تو میں ان سے بار بار کہتا تھا خان صاحب چھوڑو اس سگریٹ کو۔ کہنے لگے کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم نے پورے دیوبند والوں کو چیلنج کیا، ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں فخر کی چیز ہے، تمہیں کیا پتا ہے تم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کتنی پیئیں گے آپ؟ کہنے لگا صبح سے شام تک پیتا رہوں گا، کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن مسجد میں آئی نہیں، میں نے پوچھا بھائی کہاں گئے خان صاحب؟ کہنے لگا تکلیف ہو گئی ہے تو اس لیے آ نہیں سکے نماز پڑھنے۔ میں جب چلا گیا عیادت کرنے کے لیے، میں نے کہا خان صاحب کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا رات کو دل میں کچھ ہو گیا، پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آج بچ گیا، آئندہ اگر ہارٹ اٹیک ہوگا پھر نہیں بچے گا۔ میں نے کہا خان صاحب کیا سوچا آپ؟ کہنے لگا کان پکڑتا ہوں زندگی میں کبھی نہیں پیوں گا۔ یہی ہوتا میرے بھائیو، کبھی سوچو بیٹھ کر کے یا اللہ اگر آپ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے میرے پاس دولت ہوتی، عہدے ہوتے، عیاشیاں ہوتی، فحاشیوں کی ساری چیزیں ہوتی، فیسلٹی ساری ہوتی، اونچے مکان، شاندار گاڑیاں، جو دنیا کی آج کی سہولیات ہیں وہ ساری مجھے مہیا ہوتی، مگر میں ایمان سے محروم ہوتا، وہی کفر کی دنیا میں ہوتا، یا اللہ میں تو ناکام ہوتا۔ آپ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا، مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے وہ ایمان والی، جس ماں کے چھاتی سے دودھ پلائے وہ ایمان والی، اور جس باپ کے سائے میں ہم کو گزروائے وہ ایمان والا تھا۔ اور یہ سارا تب ہوا کہ ایمان والے کے گھر میں، اور پھر پیدا کیا ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ کیا ہم میں سے کسی نے درخواست دی تھی؟ کیا ہم نے کوئی مطالبہ کیا تھا یا اللہ دنیا میں تو آنا ہی ہمیں، ہم کو اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا کرنا؟ نہیں، اللہ نے اپنے فضل و احسان سے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں آواز آئی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد، بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد، فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
بزرگان محترم، حضرات علماء کرام اور میرے محترم دینی بھائیوں اور دوستوں، صبح تقریباً 10 بجے سے لے کر اب تک آپ نے مختلف اہل علم باصلاحیت علماء سے نہایت قیمتی گفتگو، نہایت قیمتی مواعظ سنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام بیانات کو بیان کرنے والوں کے حق میں بھی اور ہم سننے والوں کے حق میں بھی مفید سے مفید تر بنائے۔ حضرات، ابھی ہمارے یہ دوست قاری احسان محسن مناجات کی چند اشعار بھی پڑھ رہے تھے اور نعت شریف کے اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ مجھے بے اختیار یاد آیا ان کا وہ زمانہ جب یہ دیوبند میں ہماری جوانی کے زمانے میں اور ان کی بھی جوانی کا زمانہ تھا اور دیوبند میں ان کی نعتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اللہ، دیوبند کے قریب ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور ہم زمانے طالب علم میں سے ان سے واقف ہیں۔ ایک طرف سے اللہ نے ان کو ایک بڑا امتحان ڈالا ہے اور دوسری طرف سے اللہ نے ان کو بہت انعامات سے نوازا ہے۔ اور مجھے یاد آتا ہے غالباً میں نے ان سے کبھی کہا تھا کہ قاری صاحب، ہو سکتا ہے کبھی آپ کو خیال آتا ہوگا اس دنیا میں آ کر بھی میں نے یہ دنیا نہیں دیکھی، اس دنیا میں پہنچ کر بھی میں نے یہ دنیا نہیں دیکھی، مگر آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اور بشارت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو دنیا میں 2 آنکھیں نہیں دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں جنتوں سے ضرور وہ 2 آنکھیں عطا کروں گا۔ اس کا مطلب آپ کا تو جنت میں جانا طے ہے، آپ کا تو وہ اپنی آنکھیں لینے کے لیے وہاں جانا۔ پھر اللہ نے نوازا کہ فی البدی شاعری کرتے ہیں، اور شاعری بھی نہایت پاکیزہ شاعری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو لوگ شاعری کرتے تھے ان میں جیسے خواجہ ابو طالب جنہوں نے سب سے پہلے نعت کا شعر کہا تھا اور بخاری شریف میں موجود ہے، اسی طرح عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت حسان ابن ثابت، یہ شعراء تھے حضور کے مبارک زمانے میں۔ اگر قاری احسان محسن اس زمانے میں ہوتے تو شاید ان کا نام بھی انہی شاعروں پہ ہوتا۔ اور میرے بھائی، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، اللہ کرے ان کی دل شکنی نہ ہو، لیکن ہمارے لیے نصیحت ہے، اور میرے بھائیوں ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ اس پر عمل ہو۔ کیا؟ انسان کو اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ دردناک واقعات سننے یا دیکھنے کو ملیں گے۔ انسان کو اپنی زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ بلکہ ہو سکتا ہے روزانہ دردناک واقعات دیکھنے اور سننے کو ملیں گے۔ مثلا ابھی ہم نے ایک منظر دیکھا کہ اللہ کا ایک مقرب بندہ احسان محسن ہم کو نعت سنا رہے تھے، ان کی نعتوں سے ہم مستفید ہو رہے تھے، لیکن ایک طرف سے ان کی بینائی نہ ہونے کی بنا پر ہم غمزدہ تھے۔ انسانی زندگی میں ہزاروں مرتبہ ایسے واقعات آئیں گے، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ امیز کیا پیش کرو؟ تو جواب یہ سکھایا ہم کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فوراً کہنا چاہیے، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس آزمائش میں مجھے نہیں ڈالا جس آزمائش میں آپ کا یہ والا بندہ ہے، اور اے اللہ اب اس کی زندگی بھی آرام دہ اور رحمت والی بنا دے، اور آئندہ بھی میری اس سے حفاظت فرمانا۔ یہ 3 جملے بولنے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے سنا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے سنا کسی کا ٹیسٹ خراب آ گیا، ہم نے سنا کسی کو حادثہ ہو گیا، ہم نے سنا کسی کا مالی نقصان ہو گیا، ہم نے سنا کسی کو سسپینڈ کر دیا گیا، ہم نے سنا کسی کا بیٹا بگڑ گیا، ہم نے سنا میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور وہ بیوی فرار ہو گئی، ہم نے سنا فلاں آدمی کو بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ غرض یہ کہ قسم قسم کے واقعات سنیں گے اور دیکھیں گے، تو ایسے وقت میں عام طور پر لوگ 2 باتیں کرتے ہیں، اور عام طور پر ایسے موقع پر ایک غلطی کرتے ہیں۔ وہ 2 باتیں بے فائدہ ہیں، غلطی خطرناک ہے، کرنی تیسری چیز چاہیے۔ مثلا ہم نے سنا فلاں آدمی کو حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال میں پہنچایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا یہاں نہیں، اب باہر لے جاؤ، شاید اس کا علاج وہیں ہو سکے گا، ہم نے یہ سنا۔ تو ایسے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ افسوس کرتے ہیں۔
یہ انسانیت ہے۔ یا کیا کریں گے، ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے ہمارا کیا گیا، ہمارا کون سا رشتہ دار تھا جس کو حادثہ ہوگا، جس کا ہوا ہونے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کبھی یہ کرتے ہیں، یہ نہ انسانیت ہے نہ ایمان ہے۔ یہ تو دو غلطیاں، دو چیزیں کرتے ہیں جس سے ہم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اظہار افسوس کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ہم نے خاموشی اختیار کی، اعراض برتا، تو یہ مجرمانہ حرکت ہے، یہ جرم ہے۔ کبھی کبھی تیسری غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ تیسری غلطی بڑی خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ سنا فلاں انسان کو پریشانی پیش آ گئی، فلاں انسان کو بیماری لا علاج ہو گئی، فلاں انسان کو لا علاج کر دیا گیا، فلاں انسان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، فلاں انسان کا بیٹا فرار ہو گیا، فلاں انسان کی جوان بیوی مر گئی، فلاں انسان کا جوان بیٹا، کوئی بھی حادثہ ہم نے سنا یا دیکھا، تو ایسے وقت میں خطرہ کبھی کبھی اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خوشی ہوگی۔ یہ خطرہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جس آدمی کو یہ حادثہ پیش آ گیا اس نے ہم پر ظلم کیا ہو۔ مثلا خدا نہ خواستہ اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا، یہ میرا پڑوسی ہو سکتا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہو سکتا ہے، یہ میرا جاننے والا ہو سکتا ہے، یہ میرے دفتر کا ساتھی ہو سکتا ہے، یہ میرا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو مجھ پر زیادتی کرتا رہا، مجھ پر ظلم کرتا رہا، مجھے ستاتا رہا، اور آج مجھے پتا چلا کہ اس کو مصیبت آ گئی، آج میں نے سنا کہ اس کو تکلیف ہو گئی، آج میں نے سنا کہ اس کا ٹیسٹ خراب آ گیا اور ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، آج میں نے سنا اس کو کینسر کی بیماری آخری سٹیج پر پہنچ گئی ہے۔ چونکہ اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا، چونکہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس ستانے کی وجہ سے اب جب میں نے سنا اس کو تکلیف آ گئی ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ میرے دل میں خوشی آئے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کا سمجھنا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کا خطرہ ہے کہ جب ہم یہ سنیں گے کہ فلاں آدمی جو ہم پر ظلم کرتا رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا جاننے والا، ہمارا پڑوسی، ہمارا استاد، ہمارا ٹیچر، ہمارا کولیگ، ہمارا افسر، ہمارا گاؤں کا بڑا، کوئی بھی انسان جس نے ہم پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں اور کرتا رہا ہے، آج جب ہم نے یہ سنا اس کو فلاں تکلیف ہو گئی، اس بات کا خدشہ ہے اس تکلیف کو سن کر ہمارے دل میں خوشی ہوگی، اور اگر یہ خوشی ہو گئی تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ خطرناک اس معنی کر ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے میرے بندے تو بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے، اس کو پریشانی آ گئی تجھے خوشی کیوں ہو گئی؟ مجھے طاقت ہے کہ میں اس بندے کو اس مصیبت سے نکال لوں گا اور تجھے اس مصیبت میں پھنساؤں گا۔ تو لہذا کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، بس معمول بنائیں اپنا۔ کیا بنائیں گے معمول؟ مثلاً آپ نکلے گاڑی میں، آپ سڑک پر پہنچے، وہاں کسی آدمی نے ہاتھ پھیلایا، آپ اسے کچھ دیں یا نہ دیں لیکن فوراً ذہن لائیں یا اللہ آپ کا احسان ہے، اگر میں سڑک پر ہاتھ پھیلانے والا میں ہوتا اور میرے ساتھ وہ میری گاڑی میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم نے سنا فلاں آدمی بیمار ہو گیا، ہم اس کے گھر عیادت کے لیے گئے، دیکھا بہت ہی بری حالت ہے، بہت ہی بری حالت ہے کہ جناب اس کا پیشاب بھی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، تو حقارت کی تو بات ہی نہیں ہے، نفرت کی تو بات ہی نہیں ہے، فوراً شکر پڑھنا چاہیے، یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، کم سے کم میری حالت یہ اب تک نہیں ہوئی ہے، اس پر بھی رحم فرما۔ تو جب بھی کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دیکھیں یا سنیں، یاد رکھ لیں، جب بھی کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دیکھیں یا سنیں، کسی بھی قسم کی مصیبت، مالی، جسمانی، گھریلو، خاندانی، دفتری، بازاری، دکان کی، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی مصیبت جب دیکھیں یا سنیں، نہ خوش ہونا چاہیے چاہے وہ دشمن ہو، نہ صرف اظہار افسوس کرنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اعراض برتنا چاہیے، وہ انسانیت نہیں ہے۔ تیسرا کام کرنا چاہیے، وہ تیسرا کام اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ فوراً یہ کہو یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا، جس مصیبت کو مبتلا میں نے فلاں انسان کو دیکھا، جس مصیبت میں پھنسا ہوا میں نے فلاں انسان کے بارے میں سنا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ فی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ہو سکتا ہے انعام ملے، میرے بندے تو بھی مصیبت زدہ، وہ بھی مصیبت زدہ، اس نے تجھے ظلم کیا، اس کے باوجود تو نے اس کے لیے رحم کی دعا مانگی ہے، میں اس پر رحم کروں یا نہ کروں تجھ پر ضرور رحم کروں گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ۔ ہو سکتا ہے اس پر جو مصیبت آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اور اسی ظلم کی وجہ سے میں نے اس کو مصیبت میں پھنسایا، ایسا ہو سکتا ہے، مگر اے میرے بندے تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے رحم مانگا
جبکہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اس حال میں بھی تو نے اس کے لیے رحم مانگا ہے، اس کو میں رحم کروں گا یا نہیں کروں گا، تجھ پر تو رحم کرنا میں طے ہے۔ بس یہ بات مجھے اتفاقاً بیچ میں یاد آ گئی، ورنہ یہ بیان کرنے کی چیز مجھے نہیں تھی، یہ تو اپنے قاری صاحب کے ان پردرد اشعار کو سن کر کے یاد آیا، اور اس لیے کہ یا اللہ ہم شکر گزار ہیں، یا اللہ ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، مگر آنکھوں والا بنا کر کے بھیجا، آپ کو طاقت تھی، ہم کو بھی آنکھوں سے محروم کر دیتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ آپ کا احسان، آپ کا شکر ہے۔ اور یا اللہ قاری صاحب جیسے تمام انسان جو ایمان والے ہیں، یا اللہ اس دنیا میں رہے مگر آپ نے ان کو آنکھیں واپس لے لی، یا اللہ جنت میں ان کو ضرور وہ آنکھیں عطا کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ ان کو ضرور جنت میں آنکھیں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ صبح 10 بجے سے لے کر کے اب تک مقتدر علماء کرام، مستند اصحاب علم، معتبر اصحاب علم سے آپ نے دین کے مختلف پہلوؤں کے متعلق بہت قیمتی ارشادات سنے ہوں گے۔ اس وقت تو اب ہم کو صرف دعا کرنی چاہیے، میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا کہ اب تو صرف دعا کرنی چاہیے اور اختتام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بیٹھنے کا موقع مل گیا، آپ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عصر کی نماز انشاءاللہ یہی ہوگی، اس لیے عصر تک کی گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بولنے والے کو بھی چاہیے اپنی نیت ٹھیک کر لے، اور آپ تمام سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں۔ اپنی نیتیں ٹھیک کرنے کے معنی کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نیت کر کے تو بیٹھے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں، اب کون سی اور نیت صحیح کرنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی نیت بگڑ چکی ہوتی ہے۔ مثلاً بڑے شوق کے ساتھ گھر سے آئے اور آ کر کے بیٹھے رہے، اور صبح 10 بجے سے شام کے 6 بجے تک بیٹھے سنتے رہے، مگر ذہن میں یہ رہا ہم دیکھیں کہ کس مولانا صاحب کا بیان زیادہ مزیدار تھا، کس عالم کا بیان زیادہ نیا قسم کا تھا، کس عالم کے بیان میں ہم کو زیادہ مزہ آ گیا، کون سے عالم کے بیان میں ہم نے زیادہ نئی باتیں سنی۔ اگر یہ ذہن لے کر کے آپ بیٹھے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نمبر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ آپ کو ان تمام بیانات سے کوئی نفع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نمبر دینے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ معائنہ کرنے کے لیے، محاسبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ درجہ بندی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو کس نے بٹھایا ہے درجہ بندی کرنے کے لیے؟ دین کی بات بتانے والا جو بھی ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات آپ کو سناتا ہے۔ آپ کا کام درجہ بندی کرنا نہیں ہے، اور انعام دینا نہیں ہے، اور کمنٹس پاس کرنا نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات سنائی جا رہی ہے، اور اس بات کو سن کر میں اپنے اوپر فٹ کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میری حالت ایسی ہے یا نہیں۔ اس ذہن کے ساتھ بیٹھ کر سننا چاہیے۔ مثلا ابھی والدین کے حقوق بیان ہو رہے تھے، اچھا باپ اور اچھا بیٹا یہ بیان کیے جا رہے تھے، تو سننے والے کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مفتی صاحب بہت اچھی طرح بات سمجھا پا رہے تھے یا نہیں، سننے والے کو فوراً دیکھنا چاہیے میں بھی باپ ہوں، میں اپنے اولاد کے لیے کیسا باپ ہوں، اور سننے والے کو فوراً یہ دیکھنا ہے میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ بلکہ میں اور اچھی طرح سے کھل کر کے بات سمجھانا چاہوں تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں، فرض کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے بیان کرنے والا جو بیٹا ہے وہ میرا شاگرد ہے، اس نے ہم سے پڑھا، ہم کو بھی 30-40 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ مان لیجئے یہاں بیٹھا ہوا جو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ ہمارا شاگرد ہے، جیسے آپ میں سے بہت سارے ٹیچرز ہوں گے اور ریٹائر ہوں گے، آپ کے شاگرد پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہوں گے، اور آج جو ٹیچر ہوں گے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے۔ سیم اسی طرح سے فرض کیجئے یہاں پر اگر میرا کوئی شاگرد بیٹھ کے بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور میں سامعین میں ہوں، مجھے اس وقت یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ میرا شاگرد مجھے کیا دین سکھائے گا، میرا شاگرد مجھے کیا دین سمجھائے گا۔ اس وقت میری کیفیت، اس وقت میرا ارادہ، اس وقت میری نیت یہ ہونی چاہیے میں محتاج بن کر کے، طالب بن کر کے، اور بہت ہی پیاسا بن کر کے مجھے دین کی بات سننی ہے۔ سنانے والا اللہ کا جو بھی بندہ ہے، یا اگر اسٹوڈنٹ طالب علم تھا تو وہاں درجے مدرسے میں تھا، یہاں تو یہ خطیب بن کر کے میرے سامنے اللہ اور اس کا رسول کی بات بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ جو بیٹھ کر کے بیان کرنے لگا اس نے حدیث پڑھی، فرض کی جس نے حدیث سنائی، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس نے حدیث سنائی، جو ہی اس نے حدیث پڑھی مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ یہ کلاس میں تھا، شاگردوں میں بیٹھا ہوا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پڑھا رہا تھا، اس حدیث کا ترجمہ میں نے اس کو یاد کرایا۔ مجھے اس وقت وہ خیال نہیں آنا چاہیے، مجھے ایک دم یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جب اس کا ترجمہ کرے گا اس حدیث کے ذریعے سے میسیج کیا مل رہا ہے،
ایسا ترجمہ کیا. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم تب تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ حدیث سن کر مجھے فوراً اپنے پر نظر جانی چاہیے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں اور اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں. اگر میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کوئی میری بے عزتی نہ کرے, کوئی میرا نقصان نہ کرے, کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے, تو مجھے بھی دوسروں کے ساتھ یہی رویہ برتنا ہے. اس نے حدیث سنائی, بیان کرنے والے حدیث سنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو انسان دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے گا, اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا. میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ. جو مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کا کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اسے گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا. اب جو ہی اس نے حدیث سنائی, مجھے اس وقت یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ بیان کرنے والا میرا شاگرد ہے, اس کو ترجمہ کرنا آیا یا نہیں, یہ صحیح ترجمہ تشریح کر پا رہا یا نہیں, مجھے یہ خیال نہیں آنا چاہیے. اس وقت مجھے یہ خیال آنا چاہیے یہ جب ترجمہ کر کے مجھے بتا رہا ہے میں چیک کروں گا میری زبان ویسی ہے یا نہیں. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان ضمانت دے گا دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا, میں اسے ضمانت دیتا ہوں وہ قیامت کے دن جنت میں ضرور جائے گا. میں یضمن جو ضمانت دے گا ما بین لحییہ اس چیز کے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان, اور اس چیز کے جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے, اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے دونوں رانوں کے بیچ میں کیا چیز ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو آدمی اس بات کی ضمانت دے گا ان دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. تو مجھ سننے والے کو چاہیے فوراً چیک کرنا اپنی زبان کو میری زبان کنٹرول میں ہے یا نہیں. اور یہ وہ جو دوسرا والا گناہ ہے, اگر وہ دوسرا والا گناہ اب تک مجھ سے نہیں ہوا ہے, یا اللہ آپ کا احسان, آپ نے مجھے آج تک بچائے رکھا, اس دوسرے گناہ سے مجھ سے وہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی ہے, اور اب میں 50 سال سے اوپر کی عمر کا ہو گیا, اب امید ہے آئندہ بھی وہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن پہلا والا گناہ جو زبان کا بے قابو پن ہے, بد کلامی, بد زبانی, غیبتیں, تان و تشنی, لان تان, جو بھی زبان سے غلطیاں ہوتی ہیں مجھے فوراً چیک کرنا ہے کہ میرے اندر وہ غلطی تو نہیں ہے. میرے بھائیوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زندگی ہو گئی ہم کو دینی بیانات سنتے سنتے, تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ آتی بھی ہے تبدیلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سننے والے کو مزاج بنانا چاہیے. جب بھی ہم کسی دینی مجلس میں جائیں, چاہے وہ جمعے کا خطاب ہو, چاہے وہ سیرت کے جلسے ہو, چاہے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو, چاہے مدرسے کے جلسے ہوں, جب بھی دینی جلسے میں جائیں تو سامع بن کر کے جائیں, یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہم توجہ کے ساتھ سنیں گے, اور جو بات کہی جا رہی ہوگی ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں گے ہمارے اندر وہ بات ہے یا نہیں. اگر وہ بات کہی جا رہی ہے کرنے کی تو فوراً چیک کر کے دیکھیں میں کر پا رہا ہوں یا نہیں. اگر کر پا رہے ہیں تو شکر پڑھیں, اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے آپ سے کہیں تم کیوں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرو گے اس کام کے کرنے کے لیے. اور بیان کرنے والا اگر بیان کر رہا ہے فلاں کام مت کرو, فلانے کام سے اپنی حفاظت کرو کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں, تو سننے والے کو چاہیے کہ فوراً اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھے کہ مجھ سے وہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. جس چیز کو اللہ کے نبی نے منع کیا, اور پھر ارادہ کر کے اٹھنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ بات پہلے بھی سنی تھی, آج پھر سنی, میں اس کمی کو دور کروں گا. یا اللہ میں نے اسے پہلے بھی سنا تھا, آج پھر سنا, یہ جرم ہے, میں بچنے کا ارادہ کروں گا. اور اگر طبیعت آمادہ نہیں ہوگی, اور ہوتی بھی نہیں ہے, بس توجہ سے سنیں کہ جب ایسی بات کہی جائے جس جرم میں انسان بڑے شوق کے ساتھ مبتلا ہوتا ہے, جیسے آج کی اکثریت موبائل کے غلط یوز میں کے استعمال میں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے, آنکھ بند کر کے اپنے بارے میں ہر آدمی سوچے موبائل کے غلط یوز میں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں, کیا کیا سن رہے ہیں, کون کون سی ویب سائٹیں وزٹ ہو رہی ہیں, فیس بک پر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے, یوٹیوب پر کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, اس میں کتنی چیزیں وہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. کتنی چیزیں وہ ہوں گی کہ سوچیں گے کہ بیویوں کو پتہ چل جائے گا تو وہ کیسی تھوکے گی. کتنی چیزیں وہ ہیں آپ سوچیں گے اگر میرا بیٹا سنے گا میرا باپ یہ دیکھتا ہے اور یہ میرا باپ یہ کرتا ہے. بس اب جب کہا جائے گا موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ, تو اپنے آپ سے پوچھنا بھائی صاحب تو تیار ہو رہا ہے یا نہیں,
اندر سے نفس کہے گا میں نہیں مانتا، میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا اس کو، اس میں تو بڑے مزے ہیں، اور رات کے 2-2 بجے تک جب یوٹیوب اور انسٹاگرام اور فیس بک میں کیا کیا نئی نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آج آپ کے ویب سائٹوں پہ آ رہی ہوں گی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کچھ اور ہوں گے، بیچ میں کچھ اور آتا ہوگا، اور یہاں رب کے ہاتھ میں ہے، دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، ایک اللہ اور ایک ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ چیزیں بھی ہوں گی کہ خیال آئے گا، اگر باپ دیکھے گا سنے گا بیٹا جان کیا دیکھ رہا ہے، اگر بہن دیکھے گی بھیا کیا دیکھ رہے ہیں رات کو، اگر بیوی سنے گی شوہر کیا کیا دیکھ رہا ہے، اور بیوی جو دیکھ رہی وہ سوچے میرا شوہر جو اگر سنے گا وہ میں کیا کیا رات کو دیکھتی ہوں، تو جواب ہے اندر سے جھرجھری آئے گی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی فوراً سوچیں اللہ نے کرم فرمایا ہے، آج تک پردہ رکھا ان تمام غلط حرکتوں پر جو رات کے اندھیرے میں بستر کے اندر میں کر رہا ہوں۔ اللہ کو طاقت ہے رسوا بھی کر سکتا ہے، اور اللہ کو طاقت ہے سزا بھی دے سکتا ہے، رسوا بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ رسوا کرنے کے معنی کیا ہے؟ ایسی صورتحال ہو گئی کہ سب کو پتہ چل گیا یہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی طاقت سے ڈرنا چاہیے۔ میں ایک آدمی کو پہلی مرتبہ دیکھا، اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا۔ سری نگر شہر میں ایک مسجد میں جو ہم نکاح پڑھنے کے لیے گئے، نکاح پڑھ کر شہر میں ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، 2-3 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ ملے انہوں نے دونوں ہونٹ بند رکھے، ٹھیک، منہ کھول نہیں رہے ہیں اور بات بھی نہیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چالو ہیں۔ تو میں نے پوچھا کیا حکم ہے، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے پھر پوچھا بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو دوسرے آدمی تھے اس نے کہا جناب یہ بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی زبان میں کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے اس کی زبان کاٹ دی ہے، اس لیے یہ بات نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اب وہ آنکھوں سے آنسو بہا کر کے یہ کہنا چاہتا تھا کوئی ایسی دعا کرو کہ میری زبان واپس آ جائے۔ اللہ کو طاقت ہے کہ زبان واپس دے سکتا ہے، مگر دنیا کا قانون تو قانون ہے۔ میں اس بھائی کو جانتا ہوں کہ جو بالکل صحیح سالم درست تھا، نہ جانے کیا غلطی اس کی آنکھوں سے ہوتی تھی، نہ جانے کیا غلطی اس کی آنکھوں سے ہوتی تھی۔ یہ جو آپ کے قریب سے ہائی وے گزر رہا ہے، اسی ہائی وے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر اس کا زمین پر لگا، اور اس کے بعد پھر اس کو سورا ہسپتال میں لے گئے، سر ٹھیک ہو گیا اور زبان کی بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو گونگا ہو گیا۔ تو ایک کی زبان کٹی، ایک کی زبان بیٹھ گئی، وہ گونگا ہو گیا ہے، اس کی زبان کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کٹی ہوئی زبان والے کا یہ ٹیچر تھا، اور سکول میں جوان بچوں کو کمرے میں لے جا کر کہتا تھا تم اپنی زبان میری زبان سے ٹچ کرو، اسی کی سزا لگ گئی۔ میں اس علاقے میں گیا جہاں ایک نوجوان 22 سال کے لڑکے کو مجھ سے ملانے کے لیے لایا گیا، اور لا کر کے جب اسے نابینا ہو گیا ہے، وجہ کیا ہوئی؟ کہنے لگا اچانک آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ بعد میں اسے کان میں مجھے بتایا، کہنے لگا جناب میں مسجد کے غسل خانے میں کھڑے ہو کر کے پڑوسیوں کے غسل خانے میں دیکھتا تھا، وہاں ان کی عورتیں نہایا کرتی تھی اور میں بیٹھ کر کے وہاں سے دیکھا کرتا تھا، اس کی سزا لگے، میری آنکھوں کی لائٹ چلی گئی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کو طاقت ہے جب جس کے ساتھ جو چاہے کرے، لیکن اللہ جب پردہ رکھتے ہیں تو اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ تو ارادہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ، جو بات بتائی جائے گی کرنے کی، اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت مبارک، اور جو بات بتائی جا رہی ہے کرنے کی اور نہیں ہو رہی ہے تو ہم توبہ کریں گے، اور جو بات بتائی جائے گی بچنے کی، ہم بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک، اور جو بات بتائی جا رہی ہے بچنے کی اور ہم بچے ہوئے نہیں ہیں تو ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم بچیں گے۔ اور اگر آپ کا اندر سے نفس کہے گا بھائی صاحب کون چھوڑے گا، یہ تو بہت مشکل ہے، تو پھر آپ اپنے آپ سے کہیں، آپ اپنے آپ سے کہیں کہ میرے بھائی اگر تو بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گئے تجھے، اور ڈاکٹر نے کہا ہم کو لگتا ہے کہ تو سگریٹ پیتا ہے، تم کہو گے جی سگریٹ پیتا ہوں میں اور زندگی ہو گئی میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے جواب میں کہا تم کو گلے میں کینسر سٹارٹ ہو گیا ہے، پہلا سٹیج آ گیا، دوسرا سٹیج آنے والا ہے، اگر سگریٹ تم نے بند کر دی تو بچ جاؤ گے، ورنہ پھر یہ اور آگے بڑھے گا، اور اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آج بچ گئے تم چونکہ تم سموکنگ کر رہے ہو، اس سموکنگ کرنے کی وجہ سے مائنر ہارٹ اٹیک میں تم بچ گئے۔ اگر تمہاری سموکنگ نہیں رکی اور اس کے بعد بھی تم سگریٹ پیتے رہے تو پھر جب میجر آئے گا اٹیک تو پھر تم بچ نہیں سکو گے، تو اس وقت کیا کرو گے؟ تم اس وقت بھی کہو گے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
فوراً اسی وقت ارادہ کریں گے کچھ بھی ہو جائے اب تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ یاد ہے میں دیوبند میں امامہ کرتا تھا، وہاں ایک مسجد میں امامہ کرتا تھا، وہاں جو مسجد کے نمازی بڑے پختہ نمازی تھے اور وہ سگریٹ پیا کرتے تھے، تو میں ان سے بار بار کہتا تھا خان صاحب چھوڑو اس سگریٹ کو۔ کہنے لگے کیا بات کرتے ہیں آپ، ہم نے پورے دیوبند والوں کو چیلنج کیا، ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ کہنے لگا ہاں فخر کی چیز ہے، تمہیں کیا پتا تم؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کتنی پیئیں گے آپ؟ کہنے لگا صبح سے شام تک پیتا رہوں گا، کوئی مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن مسجد میں آئے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کہاں گئے خان صاحب؟ کہنے لگا تکلیف ہو گئی ہے تو اس لیے آ نہیں سکے نماز پڑھنے۔ میں جب چلا گیا عیادت کرنے کے لیے، میں نے کہا خان صاحب کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا رات کو دل میں کچھ ہو گیا، پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے کہا سگریٹ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آج بچ گیا، آئندہ اگر ہارٹ اٹیک ہوگا پھر نہیں بچے گا۔ میں نے کہا خان صاحب کیا سوچا آپ؟ کہنے لگا کان پکڑتا ہوں زندگی میں کبھی نہیں پیوں گا۔ یہی ہوتا میرے بھائیوں، بس یہ تو تمہیدی باتیں تھیں۔ اب سنیں، پہلی بات ہم سب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، پڑھیں سب الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ اور اللہ کو طاقت، جس دن ہم اس دنیا میں آئے، جس دن ہم اس دنیا میں آئے، اسی دن پوری دنیا میں ہزاروں انسان آئے ہوں گے۔ اس دن جو ڈیلیوریاں ہوئی ہوں گی، نہ جانے کن کن ملکوں میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لازماً پیدا ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک، اللہ کو طاقت تھی، ہم اس گھر میں ہوتے اور اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ میرے باپ کے گھر میں ہوتا، وہ ایمان والا ہوتا اور وہ ایمان سے محروم ہوتا۔ اللہ نے مجھ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، طاقت تھی اسے اس گھر میں پیدا کرتا۔ میرے بھائیوں کبھی سوچو بیٹھ کر کے، یا اللہ اگر آپ نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے میرے پاس دولت ہوتی، عہدے ہوتے، عیاشیاں ہوتی، فحاشوں کی ساری چیزیں ہوتی، فیسلٹیز ساری ہوتی، اونچے مکان، شاندار گاڑیاں، جو دنیا کی آج کی سہولیات ہیں وہ ساری مجھے مہیا ہوتی، مگر میں ایمان سے محروم ہوتا اور یہ کفر کی دنیا میں ہوتا۔ یا اللہ میں تو ناکام ہوتا۔ آپ نے کتنا بڑا احسان مجھ پر فرمایا، مجھے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے وہ ایمان والی، جس ماں کے چھاتی سے دودھ پلائے وہ ایمان والی، اور جس باپ کے سائے میں ہم کو گزروائے وہ ایمان والا تھا۔ اور یہ سارا تب ہوا کہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ لہذا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے بارگاہ میں ہدیہ شکر، آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یا اللہ آپ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے میں اور عطا کروں گا۔ یا اللہ آپ گواہ رہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی دی ہوئی ایمان کی اس نعمت پر آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر پیدا کیا ہم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ کیا ہم میں سے کسی نے درخواست دی تھی؟ کیا ہم نے کوئی مطالبہ کیا تھا یا اللہ دنیا میں تو آنا ہی ہمیں، ہم کو اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا کرنا؟ نہیں، اللہ نے اپنے فضل و احسان سے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں آواز آئی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آواز تب آئی ہوگی جب ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ اگر کسی اور گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، وہاں نہ جانے کیا سنایا گیا ہوتا، اور نہ جانے کیا پلایا گیا ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا کروایا گیا ہوتا۔ اللہ اگر ان تمام کفریات اور شرکیات اور بت پرست سے محفوظ ہے، جناب والا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں زمزم کا پانی ہوگا تو پیدا ہونے والے بچے کو چند قطرے پہلے آپ ڈالیں گے۔ ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہوا ہوگا تو آپ نے سنت پر عمل کرتے ہوئے بچے کو سب سے پہلے بچے کو کھجور کھلائی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کھجور کھلانی ہوتی ہے۔ اور کسی اور گھر میں اگر پیدا ہوئے ہوتے تو نہ جانے کس گھر میں کیا کیا کھلایا جاتا ہے اور کس گھر میں کیا کیا پلایا جاتا ہے، اس کا نام لینا بھی مشکل ہے۔ تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور نام لیں گے تو جن آ جائے گی۔ اللہ آپ کا احسان، الحمدللہ الحمدللہ علی نعمت الایمان۔
الحمدللہ اللہ نعمت الاسلام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے لوگ آ گئے. اس قبیلے والوں کو کہتے تھے قبیلہ بنو تمیم. وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور انہوں نے بہت ساری باتوں کے درمیان میں یہ بھی کہا یا رسول اللہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا. کشمیری زبان میں اگر کہیں گے حضرت سائیں حسب منت ایسا کرتہن دین قبول سون مینو حض احسان، یہ جملہ انہوں نے بولا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ منت دکھا رہے ہیں، یہ احسان جتلا رہے ہیں، یہ فخر کر رہے ہیں، یہ آپ پر احسان جتلا کر کے کہتے ہیں ہمارے آپ پر منت ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا. کل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علیہ، مجھ پر تمہاری کوئی منت نہیں ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان، اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے. تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. میرے بھائیوں، ہم کہہ سکتے ہیں اور آئندہ بھی کہنا ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا اللہ اس آنکھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، یا اللہ اس زبان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، یا اللہ ہمارے کانوں نے غلط باتیں ضرور سنی ہوں گی، یا اللہ ہمارے پاؤں غلط راستوں کی طرف ضرور چلے ہوں گے، یا اللہ ان ہاتھوں سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی، کمانے میں اور خرچ کرنے میں طرح طرح کی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ہوئی ہوں گی، بیوی بچوں پر ظلم ہوا ہوگا، پڑوسوں کا حق مارا ہوگا، دفتروں میں تلفیاں کی ہوں گی، کسی کو ستایا ہوگا، دکان میں فراڈ کیا ہوگا، قسم قسم کے سارے گناہ ضرور ہم سے ہوں گے. مگر یا اللہ ایک دولت ہمارے پاس ہے، اس دولت پر ہمیں ناز ہے، اس دولت پر ہمیں فخر ہے، اور وہ یہ ہے یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکا، اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو نبی نہیں مانا. ہم آج بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے جسم کے ہر حصے نے غلطیاں کی ہیں، تسلیم، مگر یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہم نے کسی کے سامنے نہیں جھکائی، اور آپ کے نبی کے علاوہ ہماری زبان پر کسی کا نام نہیں آیا. میرے بھائیوں، آپ کیوں سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں؟ اللہ نے بہت بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اتنی بڑی دولت کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مبارکباد کرتے ہیں. علماء بیٹھے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا، نہیں تو آپ سن لیں گے. بہت عظیم الشان کتاب، اس کو کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جو 4 امام ہیں، ان 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں احمد بن حنبل. اس امام احمد بن حنبل نے حدیث کی کتاب لکھی، اس کا نام ہے مسند. اس مسند احمد بن حنبل میں 25-30 ہزار حدیثیں ہیں. یہ امام بخاری سے بھی پہلے تھے. امام احمد بن حنبل کی اس کتاب مسند احمد میں حدیث ہے، اور وہاں سے منتقل ہو کر کے مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث آئی. مشکوٰۃ شریف کے آخری صفحے پر حدیث موجود ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبیٰ، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا ہوگا اور ساتھ ایمان بھی قبول کیا ہوگا. دیکھا ہوگا اور ایمان بھی قبول کیا. طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا ہوگا اور ایمان قبول کیا ہوگا. یہ صحابہ کرام کے متعلق ہے، ہم اس فضیلت والی کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا طوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس انسان نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ، اس پہاڑی کے دامن میں، اس سرسبز وادی میں چاروں طرف درخت کھڑے ہیں، یہ ہزاروں ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ علماء بھی ہوں گے، یہ تمام گواہ، اور وہ آپ کے فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ ہیں وہ بھی گواہ رہے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر کے آپ خود گواہ رہے ہیں. ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ آپ خود قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے دیں کہ انہوں نے گواہی دی تھی، میں ان کا گواہ ہوں. بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا عجیب انداز میں، بہت ہی عجیب، اور نبی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا کس طرح سے؟ فرمایا یا اللہ آپ گواہ رہیں، یا اللہ میں آپ کو گواہ رکھتا ہوں، آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ ہیں. یا اللہ آپ گواہ رہیں، آپ کے سارے فرشتے گواہ رہیں، ساری مخلوق گواہی رہے، میں گواہی دے رہا ہوں میں آپ کا نبی ہوں.
اس کے بعد فرمایا یا اللہ میں نے جو گواہی دی یہ میری گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی. یا اللہ وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں یا اللہ لکھ دیجئے اپنے نبی کی دعا قبول کر کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ابنی اشہدک واشہد حملۃ عرشک واشہد جمیع خلقک علی انی اشہد ان لا الہ الا انت وانی محمد رسول اللہ. اللہ مکتوب شہادتی ہذا مکان من لم یشہد بمثل ہذه الشہادہ. یا اللہ میری یہ گواہی میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی. اے اللہ ہم نے تو ایسی گواہی نہیں دی, آپ اپنے نبی کی دعا قبول فرما کر وہ گواہی ہمارے نام اعمال میں درج فرما دیں. تو میرے بھائی ہم بہت بڑی دولت والے ہیں, اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرمائی. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے. وہ ایمان والی زندگی کیا ہے؟ اللہ کا حق ادا کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے. جس سے جو سستی ہو رہی ہے سستیاں دور کرو اور اپنی نمازوں کی پابندی کرو. جو پابندی کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی مقام پر پہنچ گیا, اپنی نمازوں کو اچھی سے اچھی نمازیں بنائیں. ایسا نہ ہو نہ پڑھنے والا جس بیچاری خرابی میں ہے یہ پڑھنے والا بھی اسی خرابی میں ہو, کیونکہ پڑھنے والے کی نماز ویسی ہے ہی نہیں جیسے ہونی چاہیے. نہ پڑھنے والے کو اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے اور نمازی انسان کو اپنے آپ کو اچھا نمازی بنانا ہے. پہلی کلاس والے کو پہلی کلاس پار کر کے دوسری کلاس پہنچنا ہے اور دوسری کلاس والے کو تیسری کلاس پہنچنا ہے. بے نمازی کو نمازی بننا ہے اور نمازی کو خوشو والا نمازی بننا ہے. ایسا نہ ہو نہ پڑھنے والا بھی نہیں پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والے کی نماز ایسی تھی وہ اللہ کو پسند نہیں آئی, کندھے کپڑے میں لپیٹ کر پھینک کے ماری یہ تو یہ مبارک ہو, تو یہ اور وہ ایک ہی سطح پہ پہنچ جائیں گے. تو نمازوں کی پابندی کریں. رمضان آئے گا, رمضان کے روزے رکھیں. جن کو اللہ نے مالی گنجائش عطا کی ہے روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں, اور جن کو مالی گنجائش ہو حج ادا کریں. میں شارٹ میں عرض کر رہا ہوں, کشمیر میں بے شمار ایسے انسان ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے ہیں. وہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے اپنی دولت اپنے مکانوں پر, وہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے اپنی شادیوں پر, وہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے ٹور گھومنے پر, اور حج فرض ہو چکا ہوتا ہے حج ادا نہیں کرتے ہیں. تو سن لیں, فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انسان پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مرے گا کہ نصرانی مرے گا. آج تو آپ حج کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں, وہ تو حج کے لیے جو جانے والے ہیں وہ جا چکے, کچھ لوگ جا رہے ہوں گے, لیکن اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھیں کہیں آپ اس کیٹیگری میں تو نہیں آ گئے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. تو 4 عبادتیں ہو گئی, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور اس کے بعد پھر ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو, جس کی تفصیلی گفتگو آپ ابھی تک سن رہے تھے. ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو. ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہمارا دین حکم کرتا ہے تمہارے ہاتھوں تمہاری زبان سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کا حکم ہے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ عز و جل, جو علماء ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور عوام ہے وہ بھی سمجھ لینے چاہیے. حدیثوں میں ایک قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی, یہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں, کہتے اللہ یوں کہتا ہے, پھر حدیث سنائیں گے. اللہ کے نبی کبھی تو براہ راست سیدھے حدیث سنائیں گے, اس میں اللہ کا حوالہ بیچ میں نہیں آئے گا. مثلا آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگا حدیث ہے, کیا حدیث ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ساری چیز امام بخاری نے جب حدیث کو نقل کیا تو کیسے نقل کیا؟ امام بخاری کہتا ہے مجھے حدیث سنائی میرے استاد حمیدی نے, حمیدی کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی میرے استاد سفیان نے, سفیان کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی میرے استاد یحییٰ نے, یحییٰ کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی میرے استاد ابن ابراہیم نے, ابن ابراہیم کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی میرے استاد علقمہ نے, علقمہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی مسجد نبوی کے اندر فاروق اعظم ممبر پر بیٹھ کر ممبر پر کھڑے ہو کر سنا رہے تھے. فاروق اعظم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اس میں اللہ کے نبی نے اللہ کا حوالہ نہیں دیا, لیکن ایک حدیث ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ کا حوالہ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تب حدیث قدسی سنیے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز و جل, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ یہ کہتے ہیں حرمت علی الظلم, میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اپنے بندوں پر ظلم مت کرنا. وجعلت فیما بینکم محرما, تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کر دیا.
فلا تظالموا، خبردار کسی پر ظلم مت کرنا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے، میری زبان سے کسی پر ظلم تو نہیں ہے، میرے ہاتھ سے کسی پر ظلم تو نہیں ہے، میرے اقتدار سے کسی پر ظلم تو نہیں ہے، میری کرسی سے کسی پر ظلم تو نہیں ہے، میرے کر و فر سے کسی پر ظلم تو نہیں ہے، میرے بڑے جو چیز بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں ظلم کی ایک قسم تو وہ ہے جو دوسروں پر کی جاتی ہے، اور ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو واضح کر دیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بس وہ ہم اپنے پر جو ظلم کرتے ہیں وہ سمجھ لیں، اور خاص طور پر مجمع میں جتنے جوان لوگ بیٹھے ہیں وہ خاص طور پر توجہ رکھیں۔ میں براہ راست آپ ہی کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں، ہے سب کے لیے، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے لیکن جوانی میں خاص طور پر ضرورت ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، وہ دن یاد رکھنا، یعض، کاٹو گے تم، پھر تم کے بعد آگے لفظ اللہ نے استعمال کیا تم ظالم، تحفظو یاد، وہ دن تم یاد رکھنا جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے، وہ دن ذہن میں رکھنا جس دن تم ظالم افسوس حسرت غم کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کاٹو گے۔ قرآن نے کہا تم ظالم ہو، اور کیا فرمایا یقول یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میں رات کو موبائل نہ چلاتا، افسوس میں فلانی لڑکی کا پیچھا نہ کیا ہوتا، افسوس میں نے فلانی کمپنی میں نہ رہا ہوتا، افسوس فرینڈشپ میری غلط رہی اس نے مجھے بگاڑ دیا، افسوس میں نے ڈرگس میں پھنس گیا فلاں لڑکے کے ساتھ، افسوس فلانے دوست نے مجھے بگاڑ دیا۔ انگلیاں کاٹ کاٹ کر افسوس کرو گے، کہو گے ہائے افسوس میں نے فلانی ویب سائٹ کیوں دیکھی تھی، ہائے افسوس میں وہ یوٹیوب کیوں چلاتا تھا، ہائے افسوس میں وہ فیس بک میں گندی چیزیں کیوں دیکھتا تھا، ہائے افسوس میں وہ غلط تھیوریاں کیوں سنتا تھا، ہائے افسوس میں رات کو وہ گانے کیوں سنتا تھا، ہائے افسوس رات کے اندھیرے میں وہ ڈانس میں کیوں دیکھتا تھا، ہائے افسوس افسوس وہ رات کو وہ گندی ننگی پکچریں جو موبائلوں پر آیا کرتی تھی اور وہ سیکچول سینز میں کیوں دیکھا کرتا تھا۔ افسوس کر کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹو گے۔ قرآن نے وہاں ظالم۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ اگر اس جلسے میں آئے ہیں تو میسج لے کر کے جاؤ، اور وہ میسج تمہاری زندگی کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے عہد کر کے جاؤ، نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، اور یہ اس لیے کہ آج جو ماحول ہے تمہارے دفتروں کا، تمہارے کالجوں کا، تمہارے تعلیم گاہوں کا، بلکہ تمہاری یونیورسٹیوں کا، بلکہ نہیں تمہاری اسلامی یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے اس میں اوپر سے ہو سکتا ہے اسلام اور اندر سے کفر ہوگا۔ جب مجھے ہاسٹل کا لڑکا آ کر کے کہتا ہے کہ لگا جناب ہاسٹل کے ہر کمرے میں کتابیں پائی جا رہی ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا کون لاتا ہے وہ کتابیں، ان کتابوں میں کبھی لکھا ہوتا ہے کہیں کوئی خدا نہیں ہے، پروف کتاب میں موجود ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کو اپنے نبی سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی ایسی چیزیں سنائی جائیں گی اور تم اپنے نبی سے بدزن ہو جاؤ گے، کیونکہ دنیا میں مہم چل رہی ہے۔ نہ جانے کتنی ویب سائٹیں یہی کام کر رہی ہیں، نہ جانے کتنے چینلیں یہی کام کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے چینلوں پر ڈسکشن اسی کام کے لیے ہوتے ہیں تاکہ مسلمان جس کا علم کمزور ہے، جس کو اپنے نبی سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، یہ مسلمان اپنے نبی سے کٹ جانا چاہیے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے۔ ایمان کی حفاظت، ہم اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں، ہم محمد رسول صاحب کو نبی برحق مانتے ہیں، اور نبی برحق اس کائنات میں پوری کائنات کے لیے نبی ایک ہی آیا، وہ صحیح محمد رسول اللہ ہے۔ ہم اس کائنات کے لیے ایک ہی دین کو حق مانتے ہیں، وہ دین اسلام ہے، باقی کوئی دین حق نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو زندہ ہونا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کا اعلان ہر نبی نے کیا ہے، ہر مذہب کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ہمارا یقین، ایمان والے کو یہی یقین ہونا چاہیے۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت، اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہوا، کہیں کوئی کسی وجہ سے کہیں انتشار ہو گیا اور کہیں آپ شک میں مبتلا ہو گئے، یا کسی نے تم کو ڈاؤٹ میں مبتلا کر دیا، کسی مستند عالم سے ملو، اور مستند عالم سے مل کر کے پھر اس سے اپنا شک دور کرو، مگر اپنے ذہنوں میں کفر کے جراثیم پال کر کے پھر اگر تم ایمان والوں کے اندر رہو گے، تم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مومن ہے مگر وہ مومن نہیں ہے۔ بلکہ ہم جب سوسائٹی کے اندر تک نظر ڈالتے ہیں
تو کبھی صاف محسوس ہوتا ہے کہ بے شمار انسانوں کا ایمان چن چکا ہے. وہ صرف شکلوں کے اعتبار سے، وہ ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے مسلمان ہیں. ایسے جیسے منافقین کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ایسا ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹیوں میں بے شمار انسان ایسے ہوں گے جن کا ایمان نہیں ہے. اور وہ کیوں؟ دفتر میں ایک صاحب کرپٹ انسان ہے، اس کو جا کر اگر کہیں گے یہ حرام ہے، وہ کہتا ہے اپنا دین مسجد میں رکھو، اس کا ایمان ختم ہو گیا. ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں غلط ان کے تعلقات چل رہے ہیں، لا ریلیشن چل رہے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ جرم ہے، یہ حرام ہے، وہ کہتا ہے وہ اسلامی ہمیں نہیں چاہیے جس میں یہ مزیدار کام حرام کر دیا گیا. ان کا ایمان ختم ہو گیا. اسی کنگن کے علاقے سے میرے پاس فون آیا، پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے. کوئی صاحب جو ریٹائر ہو کر کے گھر آ گئے ہیں، اب گھر آ گئے ہیں، جب ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ تقسیم میں اس طرح سے ہونا ہے اور اسلام نے اس کو اتنا حصہ دیا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے اگر یہ اسلام ہے تو ہمارا اس اسلام کو دور سے ہی سلام ہے. میرے بھائی، اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایمان چھن چکا ہوگا اور سمجھتے رہیں گے ہم ایمان والے ہیں. بالکل ایسے جیسے بے شمار انسانوں کو اندر سائلنٹ کینسر ہو چکا ہوتا ہے اور باہر سے سمجھتے ہیں ہم تو صحت مند ہیں. تو صحت مند کہیں نہیں ہوتی ہے. تو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا. اس ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا جو خود طے کرو. نمبر 2، اللہ نے تم کو کیریکٹر عطا کیا ہے. تم دنیا میں ڈرگ میں مبتلا انسان بن کر کے نہیں آئے، تم سموکر بن کر نہیں آئے، تم ڈرنکر بن کر کے نہیں آئے، تم آپریشن یہ جو ہے غلط انجیکشن کرنے والے بن کر کے نہیں آئے. مجھے پرسوں ایک افسر ملے، وہ افسر آ کر کہہ رہے تھے، کہنے لگے المیہ ہو گیا جناب، پہلے زمانے میں روٹیوں کے ساتھ مکھن مال کر کے کھایا جاتا تھا، اب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بوٹ پالش روٹیوں میں لگا کر کے پھر وہ کھاتے ہیں. میں نے کہا وجہ؟ کہنے کہ وہ بھی کوئی نشہ ہے. تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے آپ کس سے؟ منشیات سے، آنکھوں کے غلط چیز دکھانے سے، میوزک سننے سے، ڈانس دیکھنے سے، سیکچوئل سینز دیکھنے سے، خاص طور پر جو تمہارے موبائلوں میں آئے گا اس سے. اور جب تم راتوں کو دیکھو گے وہ گندی چیزیں تو دن بھر وہی گھومتا رہے گا اور بار بار وہی سین تمہارے ذہن میں آتا رہے گا. سائیکولوجی یہی بتاتی ہے. ہم نے نفسیات کو پڑھا، نفسیات میں یہی بتایا جاتا ہے آپ رات کو جو کچھ دیکھیں گے، جو سین آپ کو اٹریکٹ کرے گا وہ باقی تمام سینوں کو ڈیلیٹ کر دے گا اور وہ ذہن پہ بیٹھ جائے گا، اور جب صبح تم اٹھو گے تو سب سے پہلے وہی گھومے گا ذہن میں. اس میں چاہے جانور ہوں گے، چاہے مرد اور عورت ہوں گے، چاہے ننگے ہوں گے، جو بھی سین دیکھا ہوگا نفسیات کا علم یہی بتاتا ہے. ٹھیک، تجربہ تو ہم نے نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے پڑھا صاف صاف اپنے بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، رات کے اندھیریوں میں جو غلط چیزیں تم دیکھتے اور سنتے ہو اسے اپنے آپ کو بچاؤ. اور تیسری چیز تمہارے پاس ہے صحت. اللہ نے تم کو صحت عطا فرمائی ہے، اپنی صحت کی حفاظت کریں گے. میرے بھائی، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا اور بہت ساری باتیں ابھی اور بتانی تھی، لیکن اب میں اس کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا تھا کہ کتنے بجے اختتام کرنا. انہوں نے کہا 6:45 بجے عصر کی نماز ہوگی، اس سے پہلے دستار بندی ہونی ہے، پھر حضرت مولانا غازی صاحب تشریف فرما، ان کی دعا اور ان کی نصیحتیں بھی ہونی ہیں. میں بات ختم کر رہا ہوں.